آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ایجنڈا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا کیا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صبح تک جو راجدھانی اسلام آباد ہے اس کا جو معروف ڈی چوک ہے وہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جلی ہوئی گاڑیوں، ٹوٹے شیشوں، جوتوں، کچرے کے ڈھیر اور آنسو گیس کے خالی شیلفز کے سبب ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں ابھی کوئی جم کے لڑائی ہوئی ہو، مگر اب وہاں خاصی صفائی ہو گئی ہے۔ کل رات 9 بجے تک حالات نارمل تھے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے چہرے پرجوش تھے، مگر پھر ارد گرد کا کاروباری علاقہ بند ہونے لگا، روشنیاں بجھنے لگیں، داخلی و خارجی راستوں کو بند کیا جانے لگا۔ رات 11 بجے تک علاقے میں گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہاں موجود صحافیوں کے کان میں کسی نے سرگوشی کی کہ یہاں سے فوراً نکل جائیں، ایکشن شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد آنسو گیس کی شیلنگ کا گویا طوفان آ گیا۔ اکا دکا فائر کی آوازیں بھی آئیں، مظاہرین کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھگدڑ کے دوران گرفتاریاں شروع ہوئیں، کچھ مظاہرین اندھیرے میں فرار ہو گئے، مگر پولیس کو اندھیرے میں دور دور تک پھیلا دیا گیا تھا، لہٰذا گرفتاریوں کا سلسلہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ لگ بھگ 1000 مظاہرین حراست میں لیے گئے۔ حکام کے بقول ان میں سے 30 سے زائد افغان شہری ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس اندھیرے میں اس کنٹینر کو کس نے آگ لگائی جس پہ مظاہرے کی قیادت کرنے والے رہنما سوار تھے، اور پھر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کس نے کی؟ اس بارے میں سرکار اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ آپریشن پولیس کمانڈوز اور رینجرز کا آپریشن تھا۔ یہ لگ بھگ 2 گھنٹے جاری رہا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب انہیں ریمانڈ کے لیے عدالتوں میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 22 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 200 گاڑیاں ہم نے امپاؤنڈ کیں، 39 ہتھیار برآمد ہوئے اور 71 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ان 2 دنوں میں، اور 5 جاں بحق ہوئے۔ اور جو معاشی ذرائع ہیں ریاست کے وہ یہ کہتے ہیں کہ 190 بلین روپے کا نقصان پہنچا۔ جی اچھا، اب جو سوال سب پوچھ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور آپ دیکھیں مختلف بیانات، تو وہ سوال یہ ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک برننگ کویسچن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سب کو بتانا میرا خیال ہے کہ لازم ہے ہمارے لیے کہ جب سیکیورٹی فورسز والوں کی بھی اموات ہوئی ہیں، بظاہر یہاں پر پروٹیسٹرز کی بھی اموات ہوئی ہیں، تو یہ کسی کے لیے کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نو ون شوڈ بی ڈکلیئرنگ وکٹری ایٹ دس پوائنٹ۔ اچھا، پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حکومت کا کیا کہنا ہے۔ حکومت کا تو کہنا ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، کہ کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی پروٹیسٹرز میں۔ کل تک جو میری کچھ رپورٹر سے بات ہوئی ہے، اگین 100% اس وقت تصدیق ہم نہیں کر سکتے، یہ مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کل جو میری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پولی کلینک میں کچھ لاشیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو سرکولر یا جو بیان ٹیمز کے ذرائع نے بھی کہا تھا کہ 2 لاشیں اور 60 زخمی۔ جی، وہاں سے یہ ذرائع سے یہ خبر آ رہی تھی۔ اچھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پمز کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 66 لا انفورسمنٹ پرسنل اینڈ 36 سویلینز ور براٹ فار پمز ایمرجنسی ٹریٹمنٹ۔ ان زیادہ کو ڈسچارج کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈیتھ ٹول کے بارے میں، یہ سب غلط ہیں اور یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ پولی کلینک کا بھی یہی کہنا ہے کہ وی آر ڈینائنگ نیوز circulated on social media regarding dead bodies in the hospital، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 ہو گئے۔ اب
اگین آج بھی میری دوبارہ رپورٹر سے بات ہوئی ہے, سب کوشش کر رہے ہیں کہ تصدیق کریں. کچھ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ 9 پروٹیسٹرز, کچھ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ 6 پروٹیسٹرز. جہاں تک ابھی زلفی بخاری سے اگر آپ پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ 40 ڈیڈ باڈیز کا ذکر کیا ہے. اچھا, آج صبح 5 بجے ابھی تک جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں, جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, وہ ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ہیں اراؤنڈ 5 in the morning, جس میں انہوں نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ریکارڈ بھی دیے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے بھی آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بھی لوگوں کے نام دیے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ 20 ڈیڈ وہ باڈیز کی تصدیق ہوئی, 8 کی تصدیق ہوئی, لیکن باقی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں ابھی نہیں ہے. اچھا, اب یہاں تو بات ہو رہی ہے, زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 40, سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں 20, لطیف کھوسا صاحب نے بھی کچھ بات کی ہے. بہتر ہے کہ میں آپ کو خود ہی سنا دوں. 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے, سینوں میں گولیاں 278 شہید کیے گئے ہیں اور 1900 اچھا, وزیر داخلہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کا نام تو بتا دیں. استغفار, ان کے لیے ہم ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, نام ہوں گے. 1 کروڑ روپیہ جو ہے ہمارے چیف منسٹر نے 1 کروڑ روپیہ ان کی شہیدوں کے فیملیز کو دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے خلاف کریں گے. 278 کروڑ روپیہ آپ تقسیم کریں گے, اس کے لیے ظاہری بات ہے چیک جاری ہوں گے, وہ کسی کے نام پہ جاری ہوں گے نا, ظاہر ہے شہیدوں کے. تو پھر آج ان میں سے 278 میں سے کوئی 8-10 کے نام ہی آپ بتا دیں. دیکھیں, میں تو اس وقت جو ہے ابھی کور کمیٹی کی اور لیگل کمیٹی کی, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اس میں جو فگر دیے ہیں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے آن ریکارڈ بتایا ہے. جی 278 لوگ اور ہر 20 سے 278 کے 20 سے 40 سے 278 اگر ہم اس طرح دیکھیں. اچھا, اب ایک اور چیز اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اپنی اوپینین ہے جو بھی ہم دے سکتے ہیں اس وقت دیں, تو گارڈین میں بھی ایک خبر آج آئی ہے اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. گارڈین, انگلینڈ کی جو اخبار ہے گارڈین, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی. ڈاکٹر نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں دوں گا کیونکہ میرے خلاف پھر انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 7 لوگ یہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں ان کے ہاسپٹل میں, ان کے ہاسپٹل کا اس میں نام نہیں دیا. اور کہا, یہ انہوں نے کہا ہے, اور یہ ایک تشویشناک بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو لوگ یہاں پر فوت ہوئے ہیں, ویدر براڈ ڈیڈ یا جو ہاسپٹل میں مرے ہیں اور جو زخمی ہیں, ان کا ریکارڈ اتھارٹیز نے کانفسکیٹ کر دیا ہے. یہ اس ڈاکٹر کا کہنا ہے, اور ہمیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگین ایک انونیمس آفیشل نے گارڈین کو بتایا ہے کہ 17 اموات ہوئی ہیں امنگ دا پروٹیسٹرز. اچھا, اب کل رات سے ہی یا آج صبح سے ہی سوشل میڈیا پر یہی گردش کر رہی ہے, کوئی 200 بول رہا ہے, کوئی 300 بول رہا ہے, کوئی 400 بول رہا ہے. جب تک تصویر سامنے نہیں آئے گی ایسے ہی چلے گا. میں صرف یہاں پر اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو دہائیاں گزر گئی ہیں اس پیشے میں, کچھ وقت میں نے بھی گزارا ہے. اتنی اموات آپ چھپا نہیں سکتے, اور اس کی ایک بڑی سمپل لاجیکل ریزن ہے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, اگرچہ اس کی خاندان بھی نہ ہو. صحیح, اگر ہم سمجھیں کہ سب یتیم ہیں, لاوارث ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کی رجسٹری ہوتی ہے. اگر یہ ان کی فیملیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم 200 خاندان, 200 لوگ وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, تو 200 خاندان ہیں. اگر آج وہ سامنے, انلیس کہ آپ یہ الزام لگائیں کہ جی مرے تو اتنے ہی ہیں جتنے ہم کہہ رہے ہیں, لیکن لاشیں غائب کر دی گئی. نہیں, اگر لاشیں غائب بھی کر دی ہیں تو خاندانوں کو تو غائب نہیں کیا. اگر ہم یہ بھی مانیں, اور جو فائرنگ کا جو سلسلہ ہوا تھا, اٹ واز اے بریف پیریڈ, جب بیکاز میرا خیال ہے کہ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اس کو زیادہ تر آنسو گیس اور ربر بلٹس. دیکھیں, ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ لائیو فائر ہے یا نہیں ہے, رائٹ. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں پہ موقع میں نہیں تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ there was لائیو فائر, زیادہ تر بالکل آنسو گیس اور ربر بلٹس استعمال ہوئے ہیں. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ درجن ہو, 2 درجن ہو, 200 ہو یا 300 ہو, اموات کو چھپانا انتہائی مشکل یا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اچھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہریں, میں آپ کو یاد آ گیا,
2007 میں جولائی میں لال مسجد کے خلاف آپریشن ہوا تھا. اس کے بعد اس زمانے میں تو ٹویٹر بھی نہیں تھا, فیس بک بھی بہت کم لوگوں کے پاس تھا, تو یہ اڑ گئی کہ کوئی 1000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اس ایکشن ابھی تک مار دیے گئے ہیں. لیکن پھر وہاں بھی یہی سوال اٹھے تھے کہ وہ 1000 خاندان کہاں ہیں, تو پھر وہ چیزیں ایسی ڈائی ہوتی. جہاں تک مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے, مجھے نہیں یاد کہ 2014 کے دھرنے کی بات ہے یا نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی جب ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا نا آگے پیچھے, ان دنوں میں بھی بالکل یہی خبر تھی کہ اصل میں جی وہ لاشیں غائب کر دی گئی. نشان چی عمارتوں پہ بیٹھے ہوئے, نشان چی وہ تو باقاعدہ AR پر ایک بیپر دیا تھا کہ سر وہ بالکل جیسے ہی عمران خان صاحب نکلیں گے تو وہ سنائپر ان کو مار ڈالیں گے. ظاہر ہے ایسے کچھ نہیں ہوا, نہ ہی وہاں پہ کوئی سنائپرز تھے. اگین ایک اور بار مجھے یہ ریپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک بڑی سینسٹیو ایشو ہے. ایک بندے کی جان بھی جانا ایک ٹریجڈی ہے, یہ ہم جانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس اس طرح کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ 100, 200, 150 یا 300 لوگ مرے ہیں. اگین جیسے ابھی وسعت نے بھی کہا, آپ اگر لاشیں چھپا, آپ ان کے گھر والوں کو نہیں چھپا سکتے, آپ ان کے شہر والوں جو ان کو جانتے ہیں آپ ان کو نہیں چھپا سکتے. تو اگر ایسا ہے تو گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں وہ سامنے آ جائے گا, سامنے آ جائے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ڈی چوک کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں. اچھا, ایک اور ویڈیو بھی بہت وائرل ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کنٹینر پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور 3 سے 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ کھڑے ہیں, وہ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں, وہ دعا مانگ رہا ہے. اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی بات ہوتی ہے, پھر وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک سیکیورٹی اہلکار اسے نیچے دھکا دے رہا ہے اور وہ گر رہا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ BBC نے اس کو چیک کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے. اور ایک وہاں جو آئی وٹنس تھا, ایک غیر ملکی صحافی, اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جیسے نماز کی پوزیشن میں تھا اور انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, تھوڑی مزاحمت ہوئی, تو اس میں یہ ہے کہ ایک اہلکار نے اسے نیچے دھکا دے دیا. PTI کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جہاں بحق ہو گیا. لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص دراصل ٹک ٹاک بنا رہا تھا. جب اہلکار کنٹینر پہ چڑھے ہیں تو فوراً اس نے نماز کی نیت باندھ لی, حالانکہ اس وقت صبح کے 11 بجے ہوئے تھے. تو یہ صورتحال ہے. اور پھر اسے جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی, وہ نیچے گرا, لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا. مطلب یہ کہ وہ جاں بحق نہیں ہوا. جی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص جس نے اپنے منہ کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا ہے, جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری پھر مرم پٹی بھی کی, کنٹینر والا شخص. لیکن ایک بار پھر ہم اس وقت دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے, اور کہ اس کا بیان مطلب اسی انسیڈنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بھی ویڈیو گردش کر رہا ہے, اور اس طرح کے ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل امیڈیٹلی ٹو ویریفائی ایوری تھنگ. اچھا, اب جو سوال پوچھے جا رہے ہیں, اب میں آتا ہوں تھوڑا سا. جو سب سے پہلے تو میں علی امین گنڈاپور کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی سٹیل نروس کے آدمی ہیں. کل وہ غائب ہو گئے, میڈم بھی غائب ہو گئیں, پھر وہ مانسیرا میں نمودار ہوئے, اور پھر آج انہوں نے اور عمر ایوب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے مانسیرا میں پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے بڑی مزیدار قسم کی 2-4 جملے کہے. وہ کہیں اس پر چلے, ابھی ضروری نہیں کرنے میں لوگ ہوں, مگر میں سنا سکتا ہوں. سنا دیں. یہ کال خان صاحب نے دی, اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا, اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے. بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا
इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। मेरा दूसरा, ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को इस तरह चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये धरना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि धरने में लोग भी आएँ, और ये वाकई धरना नहीं है, ये तहरीक है, लेकिन एक्चुअल में ये धरना है। तो अब इनका क्या मतलब है मुझे नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे कातलाना हमला भी हुआ, अगवा की भी कोशिश हुई। हाँ, लेकिन फिर भी सलाम है। मैं 2 हफ्ते अपने मुंह ना दिखाता, लेकिन वो मैं हूँ, मैं अली अमीन गंदापुर नहीं हूँ। और एक और सलाम है कि मैंने नहीं कभी सुना कि दारुल हुकूमत से केपी बॉर्डर तक इतनी स्पीड में कोई पहुंचा हो। क्रेडिट आज बुशरा बीबी ने भी खिताब करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, अब पीटीआई की जो वर्कर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका इस वक्त क्या मूड है। चाहे वो पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या पीटीआई के ट्विटर स्पेसेस या मुख्तलिफ हैं, काफ़ी क्लिप्स हैं, उनमें से हम आपको एक भी नहीं सुना सकते क्योंकि इस तरह की हाँ, ये चीज़ें नशर नहीं हो सकती, अब नशर नहीं हो सकती। अच्छा, और ज़ाहिर है कि अच्छा अभी बैरिस्टर गौहर साहब की भी आज एक छोटी सी एक वो होम्योपैथिक किस्म की ट्वीट आई थी, यू नो, कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें हुई हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। हालांकि उन्होंने अपनी रिप्लाईज बंद की हुई हैं, लेकिन आप कोट ट्वीट फिर भी कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा, मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, अगर एक आप कोट्स पढ़ ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन। आप ये तो करेंगे? हाँ, ऐसा ही आप कान पकड़ लेंगे। मेरा ख्याल है इनके लिए तो बेहतर है कि अपना फ़ोन बंद करके साइड पर रहता है, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि कल से ही ये सवाल पूछा जा रहा था कि यार ये तो पीटीआई केपी तो आई हुई है, अली अमीन गंदापुर आया हुआ है, पंजाब की क़यादत कहाँ है, सिंध की क़यादत कहाँ है, बाकी सूबों की क़यादत क्या है। सिंध पर अभी हम आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक लंबा वीडियो पैगाम अपलोड किया अगेन ट्विटर पर, और उन्होंने जो रीजनिंग दी कि मैं क्यों नहीं आ सकता, वो मेरा ख्याल है आप उनकी ज़बानी ही सुन लें। बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि हम में से बहुत से लोग बशमूल मेरे 24 नवंबर को इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, हम लाहौर में निकले, पूरा दिन मैं लाहौर शहर की सड़कों पर रहा। यहाँ ये आलम था कि अगर 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे होते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। हमारा हक था कि हम एक जगह इकट्ठे होते, वहां से इकट्ठे हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, जितने भी पुल थे रावी पे उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद चिनाब, जेलम, हर जगह पुलों को बंद किया गया। मेरा सारा दिन राब्ता रहा दोस्तों से गुजरात में, गुजरावाला में, वहां से आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था। जिस तादाद में लोग बाहर निकलना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था। 24 नवंबर को किसी के लिए लाहौर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। 25 को भी यही आलम रहा, 26 को भी यही आलम रहा। पूरे शहर को एक कैदखाना बना दिया गया। 24 को भी ये हाल था। अच्छा, ये 25 को भी ये हाल था, 26 को भी ये हाल था, 19, 20 और 21 को क्या था? हाँ, नहीं, ये सिर्फ इनका नहीं है, पूरी पंजाब की क़यादत का यही है कि 80 ते निकले सी, फिर 80 फड़े गए, रुकावटें इन्नियां सन। अच्छा, वही मसला है कि जैसे सलमान अकरम राजा हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जाते हैं, सारी जिंदगी गुजर गई, तो 2-4 दिन पहले भी आदमी निकल सकता था। और क्या ज़रूरी है कि जब आपको पता है कंटेनराइजेशन हुई भी है, तो आप मेन रोड पे जो कि बंद हैं उन पे आप 200 गाड़ियां लेके निकलें और तब वो पीटीआई का झंडा हाथ, ये तो सबसे आसान है ना। अच्छा देखो, इसमें एक और गेम भी है ना यार, कि बच्चे को पता था कि पूरा लॉकडाउन होना है। हाँ। पीर के रोज जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसी पे बात कर रहे थे ना कि यार ये तो केपी लग रहा है, तो मैंने कहा था कि यार हो सकता है कि वो पहले से पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद, पीटीआई पंजाब की क़यादत या सिंध की क़यादत, 2-2, 3-3, 4-4 करके ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। इतनी प्लानिंग तो होती है ना यार, अगर मैं सोच सकता हूँ तो आप तो सोच सकते हैं ना। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनका कहना है 24, 25 और 26 को आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यार, उसके पहले वाले हफ्ते का क्या हुआ? हाँ, आपको तो एक हफ्ते पहले वहां होना चाहिए, तो होना चाहिए था ना यार। और देखें तो वर्कर्स की अगर वर्कर्स में गुस्सा है तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई जायज गुस्सा है। एक और चीज यार, हमें आप धकेल दो, हाँ, आप बैठो चिल करो यूं,
اور وہ کے پی کے ظاہر 90% ورکر 90%. اچھا مجھے ایک چیز اور کی حیرت ہے کہ مثلاً کے پی اور پنجاب کے بعد جو پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ جوش ہوتا ہے نارملی وہ کراچی میں ہوتا ہے، اور کراچی کے بھی جو ہے متوسط علاقے جو ہیں ان میں ہوتا ہے. عام طور پہ 3 تلوار پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 10-12 تو اسلام آباد نہ بھی جا سکیں تو یکجہتی میں. اس بار کراچی فل ٹھنڈا تھا، 0. اچھا مجھے حلیم عادل شیخ جو صدر ہیں کراچی سندھ کے اپنے پی ٹی آئی کے، ان کا جو بیان ہے اس سے پتہ چلا کہ اچھا وہ 3 قافلے لے کے نکلے تھے انڈس ہائی وے کے ذریعے. اب دیکھو قافلے ہاں ایسے کہ آپ اکا دکا کر کے ٹرین میں جائیں قافلے. تو کہنے لگے کہ میں جس قافلے میں تھا انڈس ہائی وے پہ صبح سفر کر رہے تھے تو ناشتے کے لیے ہم لوگ رکے تو انٹیلیجنس کو خبر ہو گئی، وہ پولیس آ گئی اور اس نے ہماری گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ دیے، مار پیٹ ہوئی اور ہمارے 10 سے زائد کارکن جو ہیں زخمی بھی ہوئے اور 20 کے قریب جو ہیں ان کو تنبو کر لیا گیا. تو اب اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ویزیبل ہوں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، یار آپ نے قافلے میں جانا ہے، وہ ہیلو میں آ گیا ہوں، ہیلو جھنڈا لہراتے ہوئے. بیگم بھٹو برقع پہن کے پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں بدل کے جو ہیں وہ ایک جگہ پہنچی تھی. ضیاء کے زمانے میں ایسی ہیں. بیگم کی آپ نے بات کی. اچھا یہ تو میں ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے نا جو ورکرز کہہ رہے ہیں، جو لیڈرز کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. میں ایک آپ کو اس سے پہلے کہ شوکت یوسف زئی کی بات کریں، علیمہ خانم صاحبہ کی اگر آپ ٹویٹ پڑھیں آج کی ہے میرا خیال ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ یار جو کنٹینر ہے جن پر جو مین کمانڈ اینڈ کنٹرول کنٹینر تھا اس کی بجلی، اس کی لائٹس اور ساؤنڈ کیوں بند کیا؟ ہدایات کیوں نہیں دی گئیں کارکنان کو کہ آپ کیا کریں؟ ہی از لائک کہ ایز اے ریزلٹ کمپلیٹ اندھیرے میں جو ورکرز ہیں ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں. ہم پورے شام ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے کہ یار آپ لائٹ آن کریں، آپ ساؤنڈ آن کریں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. ہاں ایسے بہت سے سوالات ہیں. ایک وقفہ لے لیں، یہی گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کا گڑھ یعنی خیبر پختونخوا، اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ اس نے بھرپور کردار ادا کیا یہ جو موجودہ ایڈونچر تھا اسلام آباد کا، اس میں تو وہاں ظاہر ہے کہ غم و غصہ، مایوسی، فرسٹریشن، اللہ جانے کیا کیا سب سے زیادہ نیچرلی ہونا چاہیے. اس کی ایک جھلک جو ہے مجھے جو پی ٹی آئی کے صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک چینل کو اور انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. جیسے آدمی ہوتا ہے نا کہ بہت ہی درد کے ساتھ، غصے کے ساتھ وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی موقع پہ نہیں تھا. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیر افضل مروت پتہ نہیں کہاں تھے. میں نے صرف اسد قیصر اور عمر ایوب کو دیکھا. اس مظاہرے کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا. سیاست میں کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا. شوکت یوسف زئی نے کے پی کے سرکار کے ترجمان بیرسٹر سیف کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ خان صاحب نے دھرنے کے لیے حکومت کی جانب سے متبادل جگہ دینے کی پیشکش قبول کر لی تھی، پھر اس ہدایت پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، کس نے روکا؟ پھر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی خان صاحب کی اہلیہ ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے نہایت قابل احترام ہیں، مگر پارٹی کے فیصلے پارٹی کے اندر ہی ہونے چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ پارٹی کے سینئر ورکرز اور قیادت کو اس موقع پہ نظر انداز کیا گیا. یہ طرز عمل خود خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پھر ایک سیاسی جماعت بات چیت کے دروازے کبھی نہیں بند کرتی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کارکنوں کو آخر میں ان کے حال پہ چھوڑ کے سب چلے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئے تھے وہ ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے تھے. تو ہمیں اس موقع پہ سخت قسم کی خود احتسابی کی ضرورت ہے. شوکت یوسف زئی ایک اہم نام ہے اگر پی ٹی آئی کے پی کے کا کیا جائے. صحافی و تجزیہ کار لحاظ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے.
لحاظ یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے کور ورکرز ہیں وہ اس وقت کسی کا لحاظ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کور ورکرز جو ہیں ان پر ایک شدید دباؤ ہے اپنی ورکرز کی جانب سے کہ آیا صوبائی قیادت تو کسی حد تک موجود تھی، پنجاب سے تعلق رکھنے والی مرکزی قیادت آخر تھی کہاں پہ؟ اس موقع پر خصوصی حوالے جو دیے گئے تھے وہ حماد اظہر کی دی گئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں دیا گیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 5 اکتوبر کو جو جلوس نکالا گیا تھا، اس جلوس کے بعد پارٹی کی کور کمیٹی اجلاس کے دوران اس کی تصدیق ہے 2 صوبائی وزراء نے بھی کی ہے کہ اس اجلاس کے دوران حماد اظہر اور علی امین گنڈاپور کے درمیان مماری ہوئی تھی۔ علی امین گنڈاپور پر الزام لگا تھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح 12 ضلع پار کر کے چلے گئے، کہ شوشہ چھوڑنا ہے تو ایک خاص حد تک چھوڑے۔ تو علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ میں تو آیا تھا، یہ بتائے آپ کہاں پر تھے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جو بار بار اٹھایا جا رہا تھا۔ پہلے یہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد کی جانب جب بھی مارچ ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف پشتون ورکرز ہی نظر آتے ہیں، لیکن جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جب حکومت اور اقتدار کی باری آتی ہے تو حماد اظہر کے پاس بڑی اچھی وزارتیں آ جاتی ہیں، اعجاز چودھری کے پاس بڑی اچھی وزارتیں آ جاتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہوتے ہیں یا تو انہوں نے اپنے آپ کو جہانگیر ترین کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوتا تھا یا اسد عمر کے ساتھ۔ بنیادی طور پر یہی وہ سوال ہے جو بار بار اٹھایا جاتا تھا، اور اس وقت یہ سوال صرف مرکزی قائدین تک نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے قائدین پر بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ تیمور سلیم جگڑا کے ٹویٹر کو تھوڑا سا چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کس طرح کے کمنٹ درج کی گئے ہیں۔ جی چیک کیا ہے۔ اچھا، خود جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے، یہ جو جلوس جب اسلام آباد آ رہا تھا کہ جی کارکنوں نے انہیں مستقل ان کی گاڑی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ جو ہے ایک جگہ رکے، کہنے لگے یار میں 2 منٹ کے لیے تو چھوڑ دو، نیچرل کال آئی ہوئی ہے، لیکن وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے۔ پھر ہم نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی کہ جو اسلام آباد کی جو ڈی چوک ہے اس سے پہلے کچھ کارکن ان کی گاڑی پہ کود رہے ہیں کہ تم نے گاڑی سلو کیوں کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی بار وہ اچانک ڈی چوک سے چائے پینے خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے اور اس کے بعد وہ کٹ لیے تھے۔ تو خود جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کے بارے میں اب جو نچلی سطح پہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان اور گہرا ہوا ہے یا کیا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کہ سیدھی جب گولیاں بقول ان کے مگر ماری جائیں تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے آدمی نکل لے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی یہ خوبی کہیں یا خامی کہیں، جب گالی دینے پر اتر آتا ہے تو یہ گالی صرف اس کی اپنے جو مخالف ہوتا ہے اس کے لیے نہیں، اپنے لیے کی ہوئی، اپنے لیے ورکرز کے لیے یا پارٹی رہنما کے لیے بھی اسی طرح کی گالی کا استعمال کرتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت جو 24 نومبر والا جلوس تھا، علی امین نے اپنی مرکزی قیادت جو ہے وہ بشرا بی بی کے ہاتھوں سونپ دی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ورکر جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ رہے گا، لیکن ورکر نے جس طرح آپ نے ذکر کیا مسلسل طور پر اس کو کارڈن آف کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہی کچھ آخر تک ہوتا رہا، اور آخر میں یہی کچھ جو ورکر کا خدشہ تھا وہ ثابت ہوا کہ وہ اسلام آباد سے 135 کلومیٹر دور مانسہرہ میں جو کے پی وہاں پر پی ٹی آئی ہاؤس ہے وہاں پر نمودار ہو۔ یہ بڑا حیران کن نقطہ تھا جو کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ آیا علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کے ساتھ پہنچے کیسے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو بہت زیادہ پارٹی ورکرز کی جانب سے گالیاں دی جا رہی ہے، اور وہ ورکرز کے لیے اس وقت قابل اعتماد نہیں رہی ہے۔ اگرچہ یہ جو آپ نے بتایا کہ کارڈن آف اس کو کیا جا رہا تھا، تو اس کو کارڈن آف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس وقت بھی وہ قابل اعتماد نہیں تھے، لیکن اب وہ اپنی کریڈیبلٹی مکمل طور پر لوز کر چکے ہیں۔ تاہم علی امین گنڈاپور کی جو قریبی حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اس نے قیادت بشرا بی بی کو سونپ دی تھی، اور فیصلے کا حق علی امین کے پاس نہیں بشرا بی بی کے پاس تھا۔ جی اچھا، اس میں لیکن علی امین کو کیا یہ اختیار تھا؟ اس لیے کہ انہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ تم لیڈ کرو گے۔ علی امین گنڈاپور کو کیا یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی قیادت اپنے آپ کو ذیلی قائد کر لیں اور ان کو آگے کر دیں؟ اس پہ بھی تو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا نا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں۔
اسد اللہ خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں میں جب کوئی جو علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے وہ کسی کے حجرے میں بیٹھتا ہے یا کسی کے خاص گھر یا اس بیٹھک میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور علاقے کے لوگ پھر اسے بھی سلام کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت صوبائی لیول پر شدید اختلافات موجود ہے اور علی امین گنڈاپور انہی اختلافات کے اندر رہ کر بشرا بی بی کو انہوں نے اپنی سی ایم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اسی ایس ایچ او کی طرح، تاکہ علاقے کے لوگ اگر سمجھے تو یہ اس بات بھی یاد دہانی کرا دیں کہ یہاں پر تو ایس ایچ او نہیں، یہاں پر تو پورا آئی جی پی بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت بشرا بی بی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو اپنے مخالفین ہے اس کو دبا کر رکھا ہے. اسی وجہ سے ان کا یہ جو اندرونی اس کے قریبی وہ بھی کہتے ہیں کہ جب عمران خان خود بشرا بی بی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تو علی امین کیا کرے گا. اچھا، پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں. ہم نے اس پروگرام میں کبھی بشرا بی بی پہ بات نہیں کی. اس کی کچھ وجوہات تھیں. ایک تو جب وہ فرسٹ لیڈی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت بھی بڑا آپ کو چیزیں فیڈ ہو رہی تھیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ جادو ٹونا. بلکہ ایک دفعہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا تو پولیس اس کے گھر میں کود گئی تھی. یہ بھی تھا. میں صرف اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. وی ہیو ناٹ کامنٹڈ آن ہر بیکاز اگین، اور جب عدت کیس شروع ہوا تھا تو ہم نے اس کی مذمت کی تھی بیکاز اٹ واز فرینکلی ڈسگسٹنگ. ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جائز ہے کہ ان کی جو پرفارمنس رہی ہے، ان کا جو کردار رہا ہے اس میں، اب تو پولیٹیکلی ڈسکس ہوگا. تو اس کے بارے میں ایک سوال ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفہ لینا ہے، ایک وقت ہے، تو پھر تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کل جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک کافی حیران کن بیان آیا تھا، میل حیران کن تھا، بیرسٹر سیف کی جانب سے، اور ان کا حکومت کے ترجمان، کے پی حکومت کے ترجمان. اور ان کا کہنا تھا کہ ایک پیشکش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، کہ آپ اس کو دھرنا اگر آپ نے دینا ہے تو آپ سنجیانی میں دیں. ٹھیک ہے. بقول بیرسٹر سیف، عمران خان نے اس پر اگری کیا تھا. وہ ان کے اور بھی کوئی بیانات گردش کر رہے تھے، میں جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا لحاظ بھائی کہ بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں انہوں نے خان صاحب کو اوور رول کیا. خان صاحب کو اوور رول کیا. اگین دس از آلسو اے ویری سرپرائزنگ تھنگ اگر یہ سچ ہے. تو سوال آپ سے میرا یہ ہے لیاز صاحب کہ یقیناً پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا میں کارکنان ہیں وہ بہت عزت کرتے ہوں گے بشرا بی بی کی، جیسے شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن ان کی لیڈرشپ اور اس سارے مسئلے میں جو ان کے جو کردار رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں؟ زرار صاحب، ایک تو صوبائی سطح پر تو کیا مرکزی سطح پر بھی کوئی مشاورت نہیں تھی. یعنی کوئی ایسا مشاورتی بینچ نہیں تھا. جس طرح آپ نے علیمہ خانم کا ذکر کیا، ان کی جانب سے نشاندہی کہ کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی تھی. اور جب مشاورت نہیں کی جا رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بندے آزاد تھے. اس وقت جو بھی آواز لگا لاتا تھا وہ بنیادی طور پر آگے بڑھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں یہ جلوس، اس کو پہلی مزاحمت چچ کے مقام پر پیش آئی، دوسری مزاحمت اس کو برہان سے تھوڑا سا آگے کٹی پہاڑی پر آئی، تیسری مزاحمت اس کو برہان کے قریب آئی، پھر حقلہ کے قریب آئی. اب ان تمام جو رکاوٹ ہے ان کو عبور کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے 26 نمبر چونگی جو ہے وہ عبور کر لی تو ان کے پاس آٹومیٹیکلی یہ اختیار تھا کہ وہ جو کوئی نعرہ لگائے وہ آگے بڑھ رہا تھا. اب یہ پہلے جو خیبر پختونخوا کی بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین لیڈ کریں گے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بشرا بی بی جو فیصلہ کرے گی علی امین بھی اس کو مانیں گے. اب چونکہ بشرا بی بی جو تھی وہ ایک قسم سے ہم کہتے ہیں فرط جذبات میں تھی، وہ خود کو گراؤنڈ پر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ نان پولیٹیکل تھی. سیاسی بندہ جب بات کرتا ہے تو اگر وہ 10 قدم پیچھے بھی ہٹتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ کرکٹ کا 20-20 میچ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے. آپ کو علم میں ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار الیکشن ہارتے ہیں لیکن پھر بھی عملی طور پر اس سیاست میں موجود رہتے ہیں. بشرا بی بی کا یہ تجربہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو بھی دیکھ لیں، وہ ورکر سے زیادہ فالور ہے اور وہ فالور عمران خان کا ہے، اور وہ عمران خان کے فالور کی حیثیت سے بشرا بی بی کی بات کو سب سے مقدم سمجھ رہا تھا. اسی لیے انہیں
وہ میسج جو عمران خان نے دیا تھا کہ آپ سنگجانی کے مقام پر یا 26 نمبر چورنگی کے قریب رک جائے، وہ کنوے ہی نہیں ہوا، مشاورت کی نہیں. جو بندہ قیادت کر رہا تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہی کچھ ہوا جو نتائج آپ کے سامنے. یار اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو کمپلیٹ کیوس ہے نا. ہاں نہیں مطلب کہ آپ نے کہا کہ جی فائنل کال ہے، ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ فائنل کال ہے، آپ نے نکالے ہزاروں لوگ. ہاں لیکن ایک کور کمیٹی ہوتی ہے نا جو ہر چیز کو ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے. وہ آپ نے ایک فوج کو بھیجا، جیسے اگر ملٹری کمانڈر کی پوائنٹ آف ویو سے سوچے، آپ نے ایک فوج کو بھیجا، آپ نے ان کو کوئی آبجیکٹیوز نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی ٹیکٹکس نہیں سکھائی، اور آپ نے ان کو کوئی مقصد نہیں دیا. آپ کہا کہ بسم اللہ بس لانچ ہو جاؤ. اس سے زیادہ ریسپانسبل چیز تو میں نے کم ہی سنی ہے ویسے سیاست میں. اچھا لحاظ اب ظاہر ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی میں خود احتسابی کا یا ریویو کرنے کا کس قدر کلچر یا رواج ہے. اینی ویز اگر یہ ریویو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا علی امین کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ وسط صاحب اس سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے اور زرار صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے اپنی سیکنڈ ٹیئر بنائی ہی نہیں ہے قیادت کی، بلکہ تیسری درجے کی بھی قیادت نہیں ہے. جو موجودہ قیادت ہے وہ چوتھے اور پانچویں درجے کی قیادت ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ فیصلہ کرتی ہے، وہ ہر فیصلے کے لیے بنگالہ یا اڈیالہ کی جانب دیکھتی ہے. اب آپ نے ذکر کیا کہ احتساب، تو مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پر بشرا بی بی ہوگی قطار وہیں سے شروع ہوگی، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا لحاظ بھائی، اب ایک اور سوال، اور شاید اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک ہم نے خوبی ضرور دیکھی ہے کہ وہ ریٹریٹ اور ری گروپ کر لیتے ہیں، ریزیلینس دکھائی ہے. چاہے وہ جب بلے کے بعد وہ جو اب پتہ نہیں ہم بینگن کو ووٹ دیں گے، گلاس کو ووٹ دیں گے، فون کو ووٹ دیں گے، توڑ نکال لیے تھے ہر ایک چیز کا توڑ، ووٹ لیے اس نے، ووٹ لیے، ہر چیز کا توڑ نکال لیا. اس وقت کتنا آسان اور مشکل ہوگا آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو ری گروپ کرنا؟ اینڈ اس کے ساتھ ایک اضافی سوال، جب ورکرز اس طرح کے موڈ میں ہیں تو کتنا ممکن ہے کہ آپ ایک فائنل کال دے سکیں؟ سر قیادت جب بھی کہے گی لوگ نکلیں گے، اور اس کے لیے جب بھی عمران خان کا نام لیا جائے گا دوبارہ بھی یہ نکلیں گے، اور اس سے بڑھ کر تعداد میں نکلیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح علی امین کو کارڈن آف کیا گیا تھا، اب دوسرے قائدین کو بھی کارڈن آف کیا جائے گا. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نیسمین میں سے جو جتنی 30,000 35,000 ورکر آئے تھے، ان میں سے ایک بھی بندہ علی امین کا نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی بندہ شیخ وقاص اکرم کا اپنا نہیں تھا. یہ ساری بنیادی طور پر عمران خان کے ورکر تھے، اور عمران خان جب بھی اسے کہے گا وہ ری گروپنگ بھی ان کی ہوگی اور ان کا وہ بھی ہوگا. جب تک ان کا عمران کے اوپر اعتقاد ہے، جب تک وہ عمران خان کو اپنا مرشد مانیں گے، یہ لوگ اسی صورت میں نکلیں گے. وہ مشہور تقریباً کوئی 2011-12 میں نبیل گبول کا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا نیوز ویک کے لیے، تو نبیل گبول صاحب کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو تیر کا نشان ہے، آپ کسی بھی نام نہیں لوں گا اس کو بھی دے دے، تو اس نے کہا کہ وہ بھی جیت جائے گا. تو اتفاق سے اس وقت عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ جیت جائے گا، لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیادت جیسی بھی ہے، نکمی ہے، ایکٹیو ہے، سیاست کا شعور ہے یا نہیں ہے، لیکن بندے تو وہی ہیں جنہیں گھما پھرا کے ابھی کام چلانا ہے جب تک وہ جیل میں ہیں. وسط اللہ خان صاحب، کئی ایسے قائدین ہیں جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اب آپ عاطف خان کو دیکھ لیں، اس کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ علی امین کے مخالف دڑے میں ہے. حالانکہ وہ سیاسی بندہ ہے اور سیاسی سمجھ بوجھ اور مذاکرات کرنا جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کی جائے. شوکت یوسفزئی ہے جو جانتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کی بات چیت کی جائے اور وہ جا کر انہیں اختیار دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام تر اختیارات جو 24 نومبر کا جلوس تھا، وہ بشرا بی بی نے 52 کے 52 پتے اپنے جیب میں رکھے اور 52 کے 52 کے پتے انہوں نے خود ہی استعمال کیے. یہ بات ہے. بہت بہت شکریہ لحاظ بھائی. یہ اچھا، یہ جو وفاقی یونٹ ہیں مطلب جو 4 صوبے ہیں، یہ ان کو یہ تو شکوہ ہوتا ہے کہ مرکز ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، لیکن جب مرکز سے کچھ لینے کی یا اس ملک میں ڈیموکریسی یا بنیادی حقوق کے لیے کوئی بھی جد و جہد ہوتی ہے
تو یہ یونٹ ایک دوسرے کا اس طرح ساتھ نہیں دیتے جس طرح دینا چاہیے. مثلا 1983 کی جو MRD موومنٹ ہے, اچھا وہ ایک کامن کاز تھا نا کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اس کے خلاف کسی بھی صوبے کا آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ٹھیک نہیں ہے نکلنا چاہیے. لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ اس زمانے میں ولی خان صاحب تھے, سب سے سینئر پولیٹیشین تھے, انہوں نے کچھ دن زبانی کلامی حمایت کی اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے, سائڈ پکڑ لی. اس زمانے وہ صوبہ سرحد کہلاتا تھا, خاموشی. پنجاب جو ہے وہ آدھا اٹھا آدھا نہیں اٹھا. اچھا بلوچستان میں اس زمانے میں کوئی وہ پیپلز پارٹی کی کوئی جڑیں ہی نہیں تھی اور تازہ وہ ملٹری آپریشن کی وجہ سے وہ بتکے ہوئے تھے. سارا جو ہے وزن وہ سندھ نے اٹھایا. اچھا اب باقی اگر 3 صوبے نیوٹرل ہیں ایک نیشنل کاز کے لیے اور ایک صوبے پہ وزن پڑ رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ بظاہر وہ تحریک جو ہے وہ دبا دی گئی, تشدد کر کے یہ ہے وہ ہے. اور اس طرح کی مجھے آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری جو تحریک تھی جو نیشنل لیول پہ چلی تھی وہ PNA کی موومنٹ تھی 77. لائرز موومنٹ بھی ایک طرح سے, ہاں لائرز موومنٹ بھی بالکل کہہ سکتے ہیں. ادر دین دیٹ, اچھا اس میں بھی وہی تھا. ہاں ادر دین دیٹ کاز نیشنل ہوتا ہے لیکن نیشنل کوہیژن نہیں ہوتا. نیشنل کوہیژن نہیں ہوتی. چلیں اور بھی باتیں تھی کرنے کی, ابھی ذہن میں آئی ہیں, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگین جتنی بھی ہمارے پاس رپورٹس آئیں گی کل تک بالخصوص کیجولٹیز کے بارے میں, وہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.